السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انار کا باغ اور اولاد کے عروج کا ایک سچا واقعہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں اور سنیں۔ ملازم کا نام مبارک تھا۔ وہ ایک باغ میں عرصے سے پہرے دار کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا، مبارک مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان کو مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لایا۔ مالک نے ایک انار چکھا تو سخت کھٹا تھا، دوسرے کو توڑا، وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی، ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا، تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے؟ مبارک نے عرض کیا کہ آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا، میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں ہے، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی؟ مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا اور وجہ پوچھی۔ مبارک بولے، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہایت تعجب میں پڑ گیا۔ مبارک کے تقوی اور امانت داری پر مہمان ششدر رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے ایک بہترین رشتے کے تلاش میں تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے مبارک سے کہا، اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ تقوی اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بہت بڑے مشہور محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک جہاں کو منور کیا۔ دنیا ان کو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے اس واقعے کو سنانے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ حلال کھانے سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں، برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ جبکہ حرام کھانے سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، برائی آسان لگتی ہے، برے اخلاق جنم لے لیتے ہیں، نیک اعمال قبول نہیں ہوتے اور خدا کی ناراضگی نصیب ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دوزخ مقدر بن جاتی ہے۔ تو چلیے ہم سب مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے صرف اور صرف حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے اور حرام کے ایک ایک دانے سے ہم پوری طرح بچنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست و احباب میں، واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب لکھتے ہوئے جائیں۔